والدین کے حقوق اور ان کے اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اولاد اور بیوی بچوں کے حقوق کا بیان ہوا تھا کہ ان کے ساتھ اتنے سلوک ہو، اور یہ کہ اللہ والوں سے، بزرگوں سے تعلق رکھا جائے، ان کی خدمت میں رہا جائے، ان سے محبت رکھی جائے، ان سے ملاقات کے لیے جایا جائے، ان چیزوں کا بیان تھا۔ آج ایک اور اہم بات شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے کسی سے محبت کرنا اللہ کے لیے۔ باب فضل الحب فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے، اور عظیم الشان ثواب رکھتا ہے، اور اس کی بڑی تاکید آئی ہے احادیث میں، قرآن و سنت میں، کہ اللہ کے لیے محبت کرنا لوگوں سے۔ اس باب میں اسی سے متعلق کچھ آیات قرآنیہ ہیں اور کچھ احادیث۔ آیات قرآنیہ میں سے ایک آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کی یہ صفت بیان کی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے اوپر تو سخت ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، رحم دلی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان بتلائی ہے کہ کفار کے اوپر سخت ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل، محبت اور ایثار رکھنے والے ہیں۔ اتفاق سے آج رات ہی ایک صاحب کا فون آیا، ایک نوجوان ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی فلاں کتاب میں یہ آیت پڑھی میں نے اور اس پر مضمون بھی پڑھا، اسی آیت کا حوالہ دیا کہ صحابہ کرام کفار کے اوپر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ امریکہ میں وہاں کافروں کے ساتھ مجھے برتاؤ کیسا رکھنا چاہیے؟ کافروں کے ملک میں جا رہا ہوں، ہر طرف کافر ہی زیادہ ہوں گے، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اتفاق سے رات ہی یہ سوال اس نوجوان نے کیا۔ میں نے ان کو بتلایا کہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے پوچھ لیا، یہ جو قرآن کریم میں بتلایا گیا کہ یہ کفار پر سخت ہیں، ان سے مراد وہ کفار ہیں جن سے ہماری جنگ ہے، جن سے ہمارا کوئی معاہدہ صلح کا نہیں ہے، جنگ نہ کرنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے دشمنی اور عداوت ہے۔ ان کفار کے بارے میں کہ اشداء علی الکفار، کہ مسلمان یہ کفار کے اوپر سخت ہے، چنانچہ سخت، اس سختی کا مظاہرہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاد میں، میدان جہاد میں ہوتا ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں ایسے سخت رہے
کہ ان کی طاقت کو اٹھنے نہیں دیا، سر اٹھانے نہیں دیا، یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو ختم کر ڈالا۔ لیکن جن کافروں سے ہماری جنگ نہیں ہے، مثلا بہت سارے کافر ہمارے پاکستان میں کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ان کے اوپر سختی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، قانون کا تقاضا اگر سختی کا ہے تو مسلمان پر بھی سختی ہوگی، کافر پر بھی سختی ہوگی، لیکن بے وجہ سختی کرنا صرف اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، اس کو بھی قرآن کریم نے کہا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے، اچھا معاملہ کرنے سے، ایسے کافروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا جنہوں نے تمہیں اپنے وطن سے نہیں نکالا اور جنہوں نے تمہارے سے جنگ نہیں کی۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ جو کفار پر سخت ہونا ہے اس سے مراد ہے وہ کفار جن سے ہماری جنگ ہے، تو ان پر تو سخت ہونا ہی ہے، اور جن کافروں سے ہماری جنگ نہیں، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ وہ کافر جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ سختی کرنا بلا وجہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی قانون کی بنا پر مسلمان پر بھی سختی ہوگی، قانونی کی بنا پر کسی کافر پر بھی سختی ہوگی، قانون کے مطابق عمل ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ وہ کافر ہے اس پر سختی کی جائے، مسلم ملک میں جائز نہیں ہے۔ ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ان کو عبادت کی آزادی دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو عبادت کرنے سے روکے، ان کے عبادت خانوں کو نقصان پہنچانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان کے مندروں کو، ان کے چرچوں کو، ان کے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طریقے سے وہ کافر جو ہمارے ملک میں رہتے تو نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں کہیں رہتے ہیں، ویزا لے کر، اجازت لے کر پاکستان میں آئے ہیں، مسلمان ملک میں آئے ہیں، تو ان کی بھی جان، مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کو نقصان پہنچانا بلا وجہ اور سختی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی دوسرے کافر ملک میں جاتے ہیں اور ویزا لے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ وعدہ لے کر کے جا رہے ہیں، معاہدہ کر کے جا رہے ہیں کہ جب تک آپ کا وہاں قیام رہے گا قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، وہاں کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ جس ملک میں بھی آپ جاتے ہیں اور وہاں سے ویزا ملتا ہے تو اس ویزا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور اس ملک کے درمیان معاہدہ ہوا اس بات کا کہ جب تک آپ وہاں قیام کریں گے وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو آپ اب امریکہ میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کے لیے قانون کی خلاف ورزی، قانون کو توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ ایک انسانی حق بھی ہے، اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا جس طریقے سے کہ اپنے ملک کے کافروں کے ساتھ ہے اور باہر سے یہاں آئے ہوئے کافروں کے ساتھ ہے، اسی طرح ان کافروں کے ساتھ بھی جن کافروں کے ملک میں آپ جا رہے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، رحم دلی کا معاملہ کرنا، یہ تمام چیزیں اسلام کے مکارم اخلاق میں سے ہیں، اگرچہ وہ کافر ہیں۔ میں نے شاید والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ سفر میں خود سنایا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انگریزوں کا دور حکومت تھا، ہندوستان ہی میں رہتے تھے، ہم پاکستان نہیں بنا تھا،
تو فرماتے کہ ایک ریل میں سفر کر رہا تھا، رات بھر کا سفر تھا، میرے برابر میں ایک بلیا بڈھا آ کر بیٹھ گیا، بوڑھا بھی تھا اور کافر بھی تھا۔ کافر بھی کون؟ ہندو۔ ہندوؤں کی تو پرانی دشمنی ہے مسلمانوں سے، وہ تو بہت ہی بغض اور عناد رکھتے ہیں مسلمانوں سے، لیکن بہرحال وہ آ کے بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں جب گاڑی چل پڑی تو اس کو نیند آ گئی۔ اس کو نیند آئی تو اس نے سر میرے کندھے پر ٹیک دیا سوتے سوتے۔ تو اب مجھ پر یہ دوہری مشکل پڑ گئی، ایک تو خود جاگنے کی، اور دوسرے یہ کہ یہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ مجھے یہ فکر ہو گئی کہ آخر یہ بھی انسان ہے، اس بیچارے کو نیند آ گئی ہے، بوڑھا ہے، تو کہیں میری کسی حرکت سے اس کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ایسا خاموش بھی بیٹھا رہا اور ساکت بھی بیٹھا رہا اور ہلا جلا بھی نہیں، تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے میں نے اس طریقے سے گزارے۔ اب دیکھیں وہ کافر ہی تو تھا، لیکن اس کی یہ رعایت کی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کس وجہ سے؟